کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ہیں 3 کپڑے اور عورت کے لیے ہیں 5 کپڑے۔ مرد کے 3 کپڑے میں ایک کپڑا ایزار کہا جاتا ہے، ایک کو لفافہ کہا جاتا ہے اور ایک کو کفنی کہا جاتا ہے۔ اکثر جب کفن والے کپڑا دیتے ہیں اس میں 2 چادریں برابر ہوتی ہیں اور ایک کفنی جس کو قمیض کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے مرد کے کفن میں۔ اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو چادر بڑی ہو تو اس کو پہلے یوں بچھا دیا جائے۔ اب یوں سمجھیں کہ یہ چارپائی ہے، پہلی بڑی چادر کو بچھا دیا، اس کے بعد دوسری چادر کو بچھایا جائے گا، اس کے بعد قمیض کو بچھایا جائے گا، اس کفنی کو۔ تو قمیض جو ہوتی ہے وہ سادہ قمیض ہوتی ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو درمیان سے کاٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی تیار قمیض کفن والے دے دیتے ہیں۔ اب قمیض کا نچلا پہلو یوں بچھا دیا جائے اور اوپر والے کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اب یہ 3 کپڑے بچھ گئے۔ اب میت کو اٹھا کے جب اس پر رکھیں گے تو قمیض کا نچلا حصہ تو میت کے نیچے آ جائے گا اور اوپر والا حصہ یہاں جمع کیا ہوا ہے۔ اب اوپر والا حصہ یوں ڈالیں گے تو وہ کپڑا جو کٹا ہوا ہے وہ یوں گردن میں آ جائے گا اور اوپر سے اس کو بچھا دیں گے۔ قمیض جو لمبی ہوتی ہے وہ میت کے گھٹنوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں مفتی صاحب فون کر کے کہ اب کپڑے کو لپیٹا کیسا جائے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ کپڑے کو لپیٹنا یہ کوئی فرض نہیں کہ اس طریقے سے لپیٹیں، یہ مستحب طریقہ ہے کہ پہلے بائیں طرف سے کپڑے کو لپیٹا جائے گا، بائیں طرف سے کپڑا لپیٹیں پھر دائیں طرف سے لپیٹیں۔ اور آپ لوگوں کے آسانی کے لیے بتا دوں کہ کسی کو یہ بات اگر بھول جائے کہ دائیں لپیٹنا ہے پہلے یا بائیں لپیٹنا ہے تو وہ ذرا اپنا احتیاط کرے کہ جس طرح آدمی نماز میں ہاتھ باندھتا ہے تو کھڑا ہو جائے، دیکھ لے کہ نماز میں ہم یوں ہاتھ باندھتے ہیں، دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ نیچے، تو اس طرح بائیں طرف کا کپڑا نیچے آئے گا اور دائیں طرف کا کپڑا اوپر آئے گا۔ اس مثال سے آپ کو آسانی رہے گی۔ تو بایاں کپڑے کو پہلے لپیٹنا ہے پھر دائیں کپڑے کو لپیٹنا ہے۔ اب یہ قمیض کو پہلے احتیاطاً یوں ساتھ لگا دینا ہے، اس کے بعد ازار جو ہوتی ہے اس چادر کو لپیٹیں گے، پھر اس طرف دائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر جو آخری کپڑا ہوتا ہے جس کو لفافہ کہا جاتا ہے اس کو بائیں سے لپیٹیں گے پھر دائیں سے لپیٹیں گے۔ اب یہ میت کو کفن آ گئی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی مستحب ہے کہ کفن پر جب لٹایا جائے میت کو تو اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں اس پر خوشبو مل سکتے ہیں، اس کے پیشانی پر، اس کے ناک پر۔ یہ سجدے کے اعضاء یعنی سجدہ آدمی جن اعضاء پہ کرتا ہے ان پر خوشبو لگانا یہ مستحب ہے، اس کی پیشانی پہ، اس کے ناک پہ۔ اب سجدے میں ہاتھ لگتے ہیں تو ہاتھوں پر اور اسی طرح گھٹنوں پر، اس طرح پاؤں پر یہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اور باقی جو کفن کو خوشبو لگایا جاتا ہے یہ چیز لازمن نہیں ہے، ہاں کفن کو خوشبو کی دھونی دے سکتے ہیں۔ تو اب احتیاط کے طور پر 3 پٹیاں باندھی جائیں گی کہ تاکہ کفن کھلے نہ، ایک درمیان میں، ایک پاؤں کی جانب اور ایک سر کی جانب۔ اب یہ پٹیاں باندھی جائیں گی، جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں گی، اس وقت اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک درد کے ساتھ مسئلہ بتاتا چلوں، میرے علاقے میں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ میت کو قبر میں یوں سیدھا لٹا دیتے ہیں، صرف کعبہ کی طرف اس کے چہرہ پھیرتے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قبر کی دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ یوں میت کو ٹیک دیں گے کہ دایاں بازو نیچے ہوگا، بایاں بازو اوپر، اور چہرہ اس کا اور سینہ اس کا بیت اللہ کی طرف۔ تو اصل طریقہ یہ ہے، صرف چہرہ نہیں پھیرنا بلکہ اس کا سینہ بھی پھیرنا ہے۔ یہ تو ہو گئے میت کا کفن اور دفن اور غسل۔ عورت کے غسل میں کوئی فرق ہے مرد کے غسل کے ساتھ یا نہیں؟ عورت کے غسل میں مرد کے غسل کے ساتھ کوئی فرق نہیں، مرد کے غسل کے ساتھ کوئی فرق نہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ عورت کو غسل دینے کے بعد اس کے بال کے 3 حصے کیے جائیں یا 2 حصے کر کے اس کے دونوں سائڈوں سے اوپر بچھا دی جائے سینے کی طرف،
تو یہ صرف اس کے غسل میں یہ طریقہ ہے۔ ہاں ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آدمی غسل جنابت اس پر فرض ہے، یعنی بیوی کے ساتھ رات کو سویا لیکن صبح کو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب اس آدمی نے رات کو غسل نہیں کیا تھا تو صبح جب فوت ہو گیا تو اب اس کو غسل کس طرح دیا جائے گا، یہ ذرا فرق ہے۔ آج بھی ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا فون کر کے اسی طرح کا، اس کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ وہ غسل نہیں کر رہے تھے، تو یہ مسئلہ لازم ہے۔ تو اگر کسی پر غسل فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا، اب ایسی میت کے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا لازم ہے۔ اگر اس پر غسل فرض نہیں تھا تو ناک اور منہ میں صرف روئی پھیر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر غسل فرض تھا تو اس کو غسل فرض کے طور پر دیا جائے گا، تو اس کے منہ میں بھی پانی ڈالا جائے گا، پھر چاہے روئی کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ نکال لیں، اور اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالا جائے گا۔ اگر منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، عورت نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی یا حیض کی حالت میں فوت ہو گئی یا جنابت کی حالت میں، اسی طرح مرد جنابت کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا لازم ہے۔ اور ذرا عورت کے کفن میں فرق ہے۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، 3 وہی کپڑے ازار، لفافہ اور کفنی، اور 2 کپڑے اوڑھنی اور سینہ بند۔ اس میں مرد کی طرح کپڑے بچھائے جائیں گے، پہلے لفافے کو، پھر ازار کو اور پھر کفنی کو، اسی مرد کے طرز پر اس کو کفنی پہنائی جائے گی، اور کفنی پہنانے کے بعد اس کے جسم کو سائڈوں سے چھپایا جائے گا۔ اب اس کے بالوں کے 2 لٹھے بنا کر دائیں اور بائیں کر دیے جائیں گے۔ اب اوڑھنی اٹھا کر اس کے بالوں کو اس میں لپیٹ دیا جائے گا تاکہ بال نہ نظریں۔ اب جب لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس لپیٹنے کے بعد اسی طرح ازار کو بائیں سے اور دائیں سے لپیٹا جائے گا، لفافے کو بائیں سے اور دائیں سے لپیٹا جائے گا، اور اس کے بعد سینہ بند جو سینے سے لے کر جو گھٹنوں تک کپڑا ہوتا ہے اس کو لپیٹا جائے گا، وہ آخر میں لپیٹا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو بھی 3 گھیرے لگائی جائیں گی۔ تو عورت اور مرد میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ہاں بعض لوگ اس کے علاوہ بھی کپڑا ڈالتے ہیں، کوئی حرم شریف سے یا آب زمزم سے دھلا ہوا یا کسی بزرگ کا، تو اصل یہ ہے کہ اصل سنت یہی کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے۔ اگر کوئی اضافی ڈالنا چاہتا ہے تبرک کے طور پر تو وہ کپڑا ڈال سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاص مسئلہ، بعض دفعہ کہیں کفن تیار نہیں ملتا، لوگ پریشان ہیں کہ کفن والی دکان بند ہے، اب ہم کفن کس طرح لیں؟ اللہ کے بندے، کفن تیار ملنا لازم نہیں ہے۔ آپ کسی تھان سے کپڑا کٹوا لیں کہ 2 چادریں اس میت کے برابر ہوں اور ایک ایسی ہو کہ مرد کے بیک سائڈ سے بھی اور اگلی سائڈ سے بھی قمیض کے طور پر پوری آ جائے، تو میت کا ناپ لے لیں، اس کے مطابق اس کو تیار کریں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی کفن والی دکان پہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ کہ جو سفید کپڑا ہے یہ بھی لازم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند